دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے، یعنی یقیناً ہوگا۔ تو اب سب سے پہلی بات جو ذکر کی کہ دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، تو یہ دنیا میں ہے۔ آخرت میں تو جب تمام امتیوں کو ہوگا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خاصیت؟ تو خاص جو ہے وہ دنیا کے اندر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے، اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ تمام نبیوں نے جو ہے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا ہے، صرف کلام کیا ہے، بات کی ہے، لیکن یہ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے اللہ رب العزت کو، اور دیکھا بھی ایسے ویسے نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم دنا فتدلی، یعنی بالکل قریب سے دیکھا ہے معراج کی رات۔ اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے، یعنی ہونا ہی ہے یقیناً۔ رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ خواب میں انبیاء اکرام، اولیاء اکرام سب کو یہ شرف حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان کو 63 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی، اور بہت سارے اولیاء کاملین نے جو ہے اللہ رب العزت کی زیارت خواب کے ذریعے کی ہے۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، صرف اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، تو بہت ساری باتیں انسان کے ذہن کے اندر آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو مثلاً ہمیں یہی سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسم و جسمانیات سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ جب اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو اور جسم کسے کہتے ہیں؟ جسم کہتے ہیں مثلاً پیڑ کا جسم لکڑی ہے، پیڑ کا جسم لکڑی ہے، اسی طرح انسان کا جسم جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہر چیز کا جسم ہوتا ہے، لیکن رب کی ذات ایسی ہے جو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو اب کس انداز میں زیارت ہوئی، کس انداز میں دیکھا، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے۔ اور دیکھا، جب دیکھا جائے گا تو ظاہر ہے وہ قریب ہوگا یا دور ہوگا، تو اس کے لیے جہت مقرر ہوگی۔ جب جہت مقرر ہوگی کر لی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر آپ کیا خیال ہے، ایمان واقعی رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ وہ جہت سے بھی پاک ہے نہیں ہے؟ تو یہ اس میں بہت ساری باتیں نکل کر آئیں گی۔ اگر زیادہ گہرائی میں اس کی جایا جائے تو پھر، کیونکہ ایک چیز اور بھی ہے، ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی سب عالم نہیں ہیں، اور ہر طرح کا ذہن ہے آدمی کا، کوئی بات اس کے ذہن میں آ سکتی ہے، تو اس لیے اس کی مکمل طور پر تفصیل ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو ان باتوں کو جو ہم قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ اور الی ربہا ناظرہ، یہ دو آیت کریمہ، یہ سورہ قیامہ کی آیت کریمہ ہے، 22 اور 23۔ تو اس کو ہم
قرآن پاک سے ہی آپ اس کی قرآن پاک کی تفسیر سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ سب قرآن پاک کے ذریعے ہمیں مکمل طور پر پتہ لگ جائے گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. القیامہ سورہ اور آیت نمبر 22-23 میں فرمایا اس دن بہت چہرے تر و تازہ ہوں گے. کس دن؟ یعنی قیامت کے دن. اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس آیت کریمہ میں نادرہ کا لفظ ہے. نادر کا معنی آتا ہے سونا چاندی اور نادرت کا معنی آتا ہے تر و تازگی. اس میں نادرہ فرمایا گیا ہے یعنی ندرت سے ہی بنا ہے جو نادرہ. تر و تازگی زندگی کی رونق. نذیر کا معنی ہے تر و تازہ پر رونق پانی سونے چاندی والا. نظر اللہ وجہہ کا معنی ہے اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے. یہ جو ہے المفردات جلد 2 صفحہ نمبر 641 پر ہے. اور حضرت ابن عمر اور مجاہد نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کون؟ ایمان والے جنتی. یہ جو خاص ہے وہ جنتیوں کے لیے خاص ہے. جو جنت میں جائیں گے وہ دیکھیں گے. فرمایا وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ نے ان کے لیے جو ثواب رکھا ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے. اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے ثواب رکھا ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی جنت میں رؤیت کی نفی پر معتزلہ کا استدلال اور اس کے جوابات. یعنی ان لوگوں نے جو ہے یہ کہا، معتزلہ نے ایک فرقہ گزرا ہے، یہ آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا ہے، شاید آپ میں کوئی جانتا ہو معتزلہ کو. یہ بڑا خطرناک فتنہ تھا معتزلہ کا. انشاءاللہ کسی دن وقت ہوا تو اس پر تبصرہ کریں گے. تو ان لوگوں نے کیا اعتراض کیا معتزلہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کا انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی نہیں دیکھے. حالانکہ آیت گواہ ہے، آیت جو بھی پڑھی وہ گواہ ہے. یومئذ فرمایا کہ اس دن بہت چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں آیت کا گویا کہ. اور آیت کا انکار کرنے والا جو ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اس آیت سے استدلال کیا. کون سی آیت سے؟ یہ جو آیت کریمہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. یہ آیت کریمہ کو انہوں نے اپنا عنوان سخن بنایا اور اعتراض کیا اہل سنت پر کہ دیکھو اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، یعنی انہیں دیکھتا ہے. یعنی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس آیت کریمہ سے جو ہے معتزلہ نے اعتراض کیا. اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ تو جو جواب دیا گیا ہے اس کا بھی بہترین انداز میں جواب دیا ہے ان صاحب تفسیر نے. کہتے ہیں معتزلہ کا اس آیت سے استدلال صحیح نہیں ہے. یہ آیت کریمہ سے استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں کفار کی آنکھیں مراد ہیں، نہ کہ مومنین کی. ایمان والوں کی یہاں پر آنکھیں مراد. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس سے کفار و مشرکین کی آنکھیں مراد ہیں، نہ کہ ایمان والوں کی اور مومنین کی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا اعتراض جو ہے یہ بالکل باطل ہے.
یعنی کفار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے. کفار جو ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے، جیسا کہ اس آیت میں اس کی تصریح ہے. فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، فرمایا ہرگز نہیں، یہ کفار اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے. تو معلوم ہوا ان کو جو ہے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اور الحمدللہ ایمان والوں کو اللہ کا دیدار ہونا ہے. تو آج یہ جو ہے کچھ بھی کر لیں، لیکن ان کو جو اصل نعمت ہے اس سے وہ محروم ہی رہیں گے. جس طرح دنیا میں وہ انکار کرتے رہے، اسی طرح آخرت میں بھی ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور فرمایا اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ الانعام کی اس آیت میں مومنوں اور کافروں سب کی آنکھیں مراد ہیں، تو ہم کہیں گے کہ المطففین آیت نمبر 15 کی بنا پر اس میں تخصیص کر لی گئی اور اس سے مراد صرف کافروں کی آنکھیں ہیں. اور اگر الانعام 103 کے عموم پر اصرار کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ آیت دنیا کے ساتھ خاص ہے، دنیا کے ساتھ خاص ہے کہ کوئی اللہ رب العزت کا ادراک نہیں کر سکتا، تو جو ہے یہ دنیا والوں کے ساتھ خاص ہے. یعنی دنیا میں کوئی اللہ سبحانہ کو نہیں دیکھ سکتا. اور اگر اس آیت کو روز قیامت کے ساتھ خاص کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ روز قیامت میں کئی احوال ہوں گے. بعض احوال میں اللہ سبحانہ جلال اور غضب میں ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا. اللہ تعالیٰ جلال و غضب میں بھی ہوگا، تو ایسا ہی نہیں ہے مہربانی ہی فرمائے میدان حشر میں جلال و غضب بھی ہوگا کفار و مشرکین کے لیے اور نافرمانوں کے لیے. اور جب اللہ رحم اور کرم فرمائے گا تو اس وقت مومنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. اور ان سب جوابات کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الانعام 103 کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بطور احاطہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا. بطور احاطہ کوئی بندہ اگر یہ چاہے کہ کوئی چیز سمجھ کر، یعنی کسی چیز میں ہے اللہ رب العزت، تو ہرگز یعنی آنکھوں سے اس کا احاطہ کر لے، نظروں میں بسا لے اسے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کیونکہ جب وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو اس کو کیسے نظروں میں بسایا جا سکتا ہے؟ بسائے گا تو اس کو اپنی نظروں کے اندر جس کا کوئی جسم ہوگا. مثلا مدرسہ ہے، یہ ہم نے اس کو دیکھ لیا، نظروں میں بسا لیا کہ مدرسہ ایسا ہے فلاں. اب جس کا جسم و جسمانیات ہی نہیں ہے تو اس کو نظروں میں کیسے بسائے گا؟ اب کس انداز میں اللہ رب العزت اپنی زیارت کرائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ دیکھنے کو یہ لازم نہیں ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھے اس کا احاطہ بھی کرے. دیکھنے کو یہ چیز لازم نہیں ہے کہ جس چیز کو دیکھے بندہ اس کا احاطہ بھی کر لے، یہ چیز لازم نہیں ہے، بس دیکھ لیا کافی ہے. ہم آسمان کو دیکھتے ہیں اور اس کا احاطہ نہیں کرتے. آسمان کو دیکھتے ہیں لیکن اس کا احاطہ کر پاتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر پاتے. جہاں تک دیکھتے ہیں آسمان ہی آسمان ہے، احاطہ ہو ہی نہیں پاتا اس کا. یا کوئی بتائیے احاطہ کر لے اس کا؟ یہ احاطہ تو اس چیز کا کیا تھا جو پوری نظر میں آ جائے. آسمان تو پورا نظر میں ہی نہیں آ رہا ہے، تو احاطہ کیا ہوگا اس کا؟ جبکہ آسمان متناہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے یہ کیسے لازم آئے گا کہ ہم اس کا احاطہ کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. جبکہ اللہ تعالیٰ غیر متناہی ہے. نیز ہم کہتے ہیں کہ المطففین آیت نمبر 15 میں بھی یہ دلیل ہے کہ مؤمنین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ کفار اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے. کفار اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے. پس اگر مؤمنین بھی اس دن حجاب میں رکھے جائیں تو مؤمنوں اور کافروں میں کیا فرق رہے گا؟ ایمان والوں میں اور کافروں میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. اور یہ آیت خصوصیت سے کفار کی محرومی کی کیسے دلیل ہوگی؟ کفار کی محرومی کی کیسے دلیل ہوگی پھر یہ آیت کریمہ؟ اسی آیت کریمہ سے پتہ لگ رہا ہے کہ کفاروں کو دیدار نہیں ہوگا اللہ رب العزت کا، اور محروم رہیں گے وہ اللہ رب العزت کے دیدار سے. قیامت اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی رویت اور دیدار کے معنی بھی بتائیں گے یہ، اور قیامت اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی رویت کیسے ہوگی، یعنی دیدار کیسے ہوگا.
مومنین قیامت کے دن اور جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے، اس پر حسب ذیل حدیث میں دلیل ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے ادنا شخص کا یہ مقام ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ کہ وہ اپنی جنتوں کی طرف اور اپنی بیویوں کی طرف اور اپنے خادموں کی طرف اور اپنی کنیزوں کی طرف 1000 سال کی مسافت سے دیکھ سکے گا۔ 1000 سال کی مسافت سے دیکھ سکے گا اپنے غلاموں کی طرف، خادموں کی طرف، اپنی بیویوں کی طرف۔ آپ غور کریں کہ کس قدر جو ہے یہ ادنا جنتی ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے، بھلے کام چھوٹ جائیں دنیا کے لیکن اللہ کے احکام نہ چھوٹیں، ان کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جنت ہے ہی ایسی چیز جس کو جو بھی تذکرہ سنتا ہے اس کو جانے کی چاہت ہو جاتی ہے۔ جب ادنا کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ کا کیا عالم ہوگا؟ ادنا جب یہ عالم ہے کہ 1000 سال کی مسافت سے دیکھے گا تو پھر اعلیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم شخص وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف صبح اور شام دیکھے گا۔ مکرم شخص وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف صبح اور شام دیکھے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ چاندی کا ہے۔ 2 جنتیں جو ہیں وہ چاندی کی ہیں، ان میں برتن بھی جو کچھ ہیں وہ سب چاندی کا ہے۔ اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ سونے کا ہے۔ اور مسلمانوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف اللہ کی کبریائی کی چادر ہوگی، اللہ کی کبریائی کی چادر ہوگی جو جنت عدن میں اس کے چہرے پر ہوگی، جنت عدن میں اس کے چہرے پر ہوگی۔ اور فرمایا کہ حضرت جریر البجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، بے شک تم لوگ اپنے رب کو بالکل ظاہر دیکھو گے۔ 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، بالکل تم اپنے رب کو ظاہر دیکھو گے، جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ ایسے آسمان میں تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، ایسے رب کو دیکھو گے۔ تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی فرمایا گیا نا پیچھے کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی اس کو، یا تابی نہیں آنکھوں کے اندر اتنی کہ دیکھ سکے۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی تمہیں۔ بس اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے یعنی جب سورج طلوع ہو اس سے پہلے، اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی جب سورج ڈوبنے والا ہو، پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو، نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو، یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کو دوام کے ساتھ پڑھو، یعنی ہمیشہ پڑھتے رہو ان کو، تو ایسا کرو۔ فرمایا حضرت ابو ذرین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کو دیکھے گا؟ یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اللہ رب العزت کو دیکھے گا، رب کا دیدار کرے گا۔ تو رابی عبید اللہ بن معاذ نے کہا، یعنی وہ قیامت کے دن تنہا اپنے رب کو دیکھے گا، تنہا اپنے رب کو دیکھے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں اے ابو ذرین۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی مخلوق میں اس کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو ذرین، کیا تم میں سے ہر شخص چاند کو نہیں دیکھتا؟ کیا تم میں سے ہر شخص چاند کو نہیں دیکھتا؟
جب ہر آدمی چاند کو دیکھ لیتا ہے تو پھر جو ہے اللہ رب العزت کو کہیں چاند سے کروڑوں اربوں خربوں گنا بڑھ کر ہے، اس کا نور تو دیکھتا ہے۔ ابن معاذ راوی نے کہا یعنی 14ویں رات میں کیا ہر شخص اکیلا چاند کو نہیں دیکھتا؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پس اللہ سبحانہ تو سب سے زیادہ عظیم ہے۔ ابن معاذ نے کہا چاند تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اور اللہ عز و جل تو بہت عظیم اور بہت بزرگ ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث رقم کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جب حجاب کھول دیا جائے گا، جب حجاب کو کھول دیا جائے گا تو سب اللہ سبحانہ کی طرف دیکھیں گے۔ سو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت اور اپنے دیدار سے بڑھ کر زیادہ پسندیدہ کوئی چیز ان کو عطا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زیارت سے بڑھ کر کوئی چیز ان بندوں کو پسندیدہ عطا نہیں کی، اور نہ اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کوئی چیز عطا کی تھی۔ سبحان اللہ، کیا دیدار ہوگا! یعنی دنیا کے اندر مرنے کے بعد قبر میں حشر میں بھی پہنچ جائیں گے، لیکن سب سے عظیم چیز جو بندے کو حاصل ہوگی وہ دیدار الہی ہی ہوگا، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں بندے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جل تجلی فرمائے گا حتیٰ کہ سب اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے، خوشی میں سجدے میں گر جائیں گے، کیونکہ نعمت ہی ایسی مل جائے گی۔ جب بندے کو کوئی عظیم نعمت ملتی ہے تو بندے کا دل بالکل باغ باغ ہو جاتا ہے، تو جنتی بھی جو ہے وہ خوشی میں سجدے میں گر جائیں گے سب، اور اس کی تسبیح بیان کرنے لگیں گے سب۔ پھر اللہ سبحانہ فرمائے گا اپنے سر اٹھاؤ کیونکہ یہ دن عبادت کرنے کا دن نہیں ہے، یہ دن عبادت کرنے کا دن نہیں ہے۔ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے سنن دارقطنی کتاب الرؤیا کے اندر، اور فرمایا سورہ قیامہ کے اندر جہاں تک یہ بات جو ہے وہ پوری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جو ہے مسلمانوں کو ہوگی۔ اب آگے بیان کیا جاتا ہے اس میں کفار و مشرکین کے لیے جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، مومنین کے چہرے جو ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، کس وجہ سے؟ اپنے رب کی طرف دیکھنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا 24-25 آیت کریمہ کے اندر اور بہت چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے اور وہ یہ گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، وہ یہ گمان کریں گے ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ آپ غور کریں کتنا زیادہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے یہ کفار و مشرکین۔ آج یہ جتنا بھی اترا لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پتہ لگ جائے گا دنیا تو چند دنوں کی ہے، کب تک پریشان کر لیں گے، کب تک ستا لیں گے، کب تک ظلم کر لیں گے۔ تو جو یہ تھا اور تھوڑا بہت ٹائم تو بھی ہے ویسے۔ تو اللہ رب العزت کا دیدار جو ہے وہ مؤمنین کو ہوگا، یہ حدیثوں سے قرآن پاک کی آیت سے مفصل طور پر اس بات کا علم ہو گیا۔ تو اب انشاءاللہ ہمارے لیے ضرورت یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا دنیا میں عرافت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ تو ایمان جو ہے ایک اہم چیز ہے، بس خاتمہ ایمان پر، جو ایمان ہوگا اسی کو مومن کہتے ہیں، اور اللہ کا دیدار بھی اسی کو ہونا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام یعنی انبیاء کرام کو بھی ہوتا ہے، ہوا ہے، بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی نبی اللہ رب العزت کی۔
تو یہ سب جو ہے وہ خواب کے ذریعے ہوئی، ظاہری آنکھوں سے نہیں، ماتھے کی آنکھوں سے جن نے دیکھا ہے دنیا کے اندر وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور اب عقیدہ نمبر 27 پر ہے کہ اس کا دیدار بلا کیف ہے، بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے، دیکھیں گے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کیسے دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت ہوتا ہے، کچھ فاصلہ ہوتا ہے جس کو دیکھیں گے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، دیکھنے والے سے کسی، مطلب دیکھنے والا یہاں کھڑا ہوا ہے تو وہ اس جہت میں یا اس جہت میں یا اس جہت میں، پیچھے آگے پیچھے کہیں تو ہوگی، وہ تبھی تو دیکھیں گے اسے، اوپر یا نیچے، دہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے، اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا، اللہ رب العزت کا دیکھنا ان ساری باتوں سے پاک ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، رہا یہ کیوں کر ہوگا پاک، تو اب کہا جاتا ہے یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں کوئی دخل نہیں ہے، کیوں کر کو یہاں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس سے زیادہ آگے بڑھے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس لیے کہہ رہے ہیں یہاں کیوں کر کو دخل ہی نہیں ہے کوئی۔ انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے، جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، یعنی اس تک عقل نہیں پہنچ سکتی جو خدا ہے۔ اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے، یعنی محال کے بارے میں نے آپ کو پچھلے ہی بتایا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نظر احاطہ کر لے اس کا، ہرگز نہیں۔ اور وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا، اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، سبحان اللہ، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اب میں یہاں آپ کو چند باتیں بتا دوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں باپ اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں جو اب صاحب اولاد ہیں کہ بند کر دو لائٹ والی، کس قدر ماں باپ محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے۔ اگر اولاد کہہ دے کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے یا سر میں درد ہے، والدین پوری رات ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، رات کی چین برباد ہو جاتا ہے، ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ غور کریں کہ جب ماں باپ کا یہ عالم ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے، یعنی جتنی ایک ماں اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے، ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، 70 گنا زیادہ۔ اب آپ غور کریں کہ جب اللہ رب و پروردگار جو 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ چاہے گا کہ آپ پر کوئی ظلم ہو، وہ چاہے گا کہ آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں؟ ہرگز نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر بندہ خود ہی جان بوجھ کر اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کی کتنی غلطیوں کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب اولاد کا حال یہ ہو جائے کہ کسی صورت سننے کے لیے راضی نہ رہے ماں باپ کی، جس کام کو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں کر رہی ہے اولاد، بلکہ جس سے منع کر رہے ہیں وہ کام کر رہی ہے، جس سے منع کر رہے ہیں۔ مثلا ماں باپ نے اپنے اولاد سے کہا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، اب وہ نماز تو نہیں پڑھ رہی ہے بلکہ شراب کے اڈے پہ جا کر شراب پی رہی ہے، نشے کے اڈے پہ جا کر نشہ کر رہی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس ماں باپ کے دل پہ کیا بیتے گی جو اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا نماز پڑھ لو، اور اب اس کی اولاد اس کا وہ کہنا تو نہیں مان رہی ہے۔ چلو نہیں مان رہی تھی تو یہ تھا نافرمانی کر رہی تھی، لیکن اب وہ اس کو چھوڑ کر شراب کے اڈے پر جانے لگی جس سے اس نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا، تو اب اس باپ کے دل کی کیفیت پوچھے کہ کیا ہوگی؟ جو صاحب اولاد ہیں وہ تو جانتے ہوں گے
تو کیا کیفیت ہوگی؟ بالکل اسی طرح اب بتائیے یہ ساری باتیں جو ہے کہ اگر نماز کے لیے گیا، نماز کے لیے نہیں گیا اور شراب کے اڈے پر پہنچ گیا، ماں باپ ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اب یہ شراب کے اڈے پر جانے کے بعد اس کا کیا ہوا؟ اس نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد نشے میں اب کسی کا نقصان کر دیا تو وہ اس کو گالیاں بھی دے گا، وہ اس کو مارے گا بھی، مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ اور اچھی بری باتیں بھی سنے گا لوگوں کی۔ اب بتائیے اس میں ماں باپ کا کوئی قصور ہے؟ ماں باپ پھر کیا کہیں گے اس کے لیے کہ صحیح ہوا تو اسی قابل ہے، میں جس کام کے لیے کہتا تو مانتا نہیں ہے، تو اسی میں مبتلا، اس میں تو خوش ہے وہی کام کر۔ لیکن پھر بھی وہ اس کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں کہ سدھر جائے سدھر جائے سدھر جائے، لیکن جب وہ نہیں سدھرتا ہے تو پھر اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔